السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ طارق 786 وفاق مدارس انفو۔ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ آج میں تھوڑی سی آپ سے معذرت کرتا چلوں۔ میں نے کئی دفعہ سوچا کہ آپ کو بتاؤں گا۔ عموماً میری ویڈیو کے اندر شور آ رہا تھا کافی۔ اصل میں جس گھر میں رہتا ہوں وہ مین روڈ کے اوپر ہے، تو اس وجہ سے گاڑیوں کا شور وغیرہ آتا ہے، تو اس لیے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اور دوسرا ایک میں ڈسکلیمر دینا چاہوں گا، وہ یہ کہ میرا مقصد کسی بورڈ کو پروموٹ کرنا نہیں ہے اور نہ ہی اس کو ڈی گریڈ کرنا ہے۔ میرا مقصد صرف اور صرف جو میں نے لرن کیا، جتنا میں جانتا ہوں وہ میں نے طلباء و طالبات کو وہ نالج دینا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو میں نے ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اور مزید یہ کہ جب بھی کوئی میں کنٹینٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو آپ اپنی بھی اس میں پہلے سرچ کیا کریں، اس کے بعد آپ اپنا کام کیا کریں۔ وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ضابطے اور قواعد متعلقہ جو بورڈ ہوتے ہیں ان کے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو میرا مقصد صرف اور صرف آپ کو اتنا ایجوکیٹ کرنا ہے جتنا میں نے لرن کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے کہا آپ کو یہ ڈسکلیمر بھی دے دوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، وہ ہے وفاق المدارس سے تحتانی سند لینے کا طریقہ کار اور شرائط۔ اس سے پہلے ہی میں 2 ویڈیو بنا چکا ہوں کہ تحتانی سند کی اہمیت اور اہلیت کے بارے میں 2 آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ جن طالبات نے وہ نہیں دیکھی پہلے وہ ان ویڈیو کو واچ کریں، پھر آپ کو انشاءاللہ یہ اچھے سے سمجھ آئے گی۔ اب کیا ہے، ہمارا وہ کام کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم نے تحتانی سند لینی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں، آج ہم اس چیز کو بیان کریں گے۔ اچھا، پھر اس کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ اس میں ایک تو وہ طالبات ہیں جنہوں نے میٹرک کی ہوئی ہوتی ہے، ان کے لیے تھوڑی سی الگ صورت ہے، اور دوسری وہ طالبات ہوتی ہیں جنہوں نے میٹرک نہیں کیا ہوتا۔ اگرچہ دونوں تحتانی سند لینے کی اہل ہیں، لیکن ان کے قواعد کے اندر 19-20 کا فرق ہے، تو میں آپ کو وہ بھی انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آتے ہیں ایسی طالبات جنہوں نے میٹرک کیا ہوا ہے اور وہ وفاق مدارس سے تحتانی سند لینا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے کیا قواعد ہے وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ میٹرک کی سند کی مصدق کا نقل لگانی ہے، تصدیق شدہ ایک فوٹو کاپی لگانی ہے آپ نے، نمبر 1۔ نمبر 2، متعلقہ جامعہ سے تصدیق شدہ تحتانی فارم۔ جو تحتانی فارم ہوتا ہے، آپ اس کو وفاق مدارس کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ وہ فارم آپ فل کریں گے اور اس پر متعلقہ جامعہ کی مہر لگے گی۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ میں لاسٹ میں آپ کو جو تحتانی فارم ہے وہ فل کر کے دکھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسرے نمبر پہ مدرسے کا داخلہ اور خارجہ، مدرسے سے مصدقہ۔ اب یہ داخلہ خارج کیا ہوتا ہے؟ داخلہ خارج یہ ہوتا ہے، عموماً جب کوئی بھی طالب علم یا طالبہ کسی جامعہ میں داخلہ لیتی ہے یا لیتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں کہ فلاں بن فلاں جو ہے طالب علم یا طالبہ ہمارے مدرسے میں داخل ہوئی۔ اسی طرح جب اس کا کورس کمپلیٹ ہو جاتا ہے یا وہ درمیان میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو پھر وہ لکھتے ہیں کہ فلاں سن میں یہ فلاں درجہ پڑھ کے ہمارے مدرسے سے خارج ہوا، تو اسے کہتے ہیں داخلہ خارجہ۔ داخلہ خارجہ کے اندر عموماً جو بھی کلاس ہوتی ہے، ایک رجسٹر کے اندر مدرسے والے جامعہ والے نام لکھتے ہیں، تو اس پیج کے اندر جس میں آپ کا نام ہو، اس نام کی فوٹو کاپی کرا کے رجسٹر کی، تو اس پہ مدرسہ اپنے مہر لگا دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مدرسے کا رجسٹرڈ داخل خارج، ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، جو سب سے اہم بات ہے 4تھے نمبر پہ، جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جس میں اکثر طالبات غلطیاں کرتی ہیں، یہ جامعہ والے جو حضرات ہیں وہ بھی غلطیاں کرتے ہیں، محترم حضرات، کیونکہ وہ ان کو صحیح معنوں میں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے کہ تحتانی فارم پر خاصہ سال دوم کے جو نمبرات ہوتے ہیں، جو اس کے اندر پوزیشن ہوتی ہے، اس پوزیشن کے مطابق نمبرات درج کیے جاتے ہیں۔ تحتانی فارم کے اندر ایسے نمبرات، خاصہ سال دوم والے نمبرات جو ہوتے ہیں، جو اس کے اندر پوزیشن ہے آپ کے خاصہ سال دوم کے اندر، اس اعتبار سے آپ کے اس پر نمبر درج کیے جائیں گے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، بعض محترم حضرات یا طالبات اپنا فارم فل کر کے جاتی ہیں، وہ پتہ کیا کرتی ہیں، خاصہ سال اول کے حساب سے نمبرات درج کر دیتی ہیں۔ خاصہ سال اول کے نمبرات لگانے کی وجہ سے پھر ان کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے، یا اکثر طالبات زیادہ سے زیادہ نمبر لگا دیتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور دفتر کی طرف سے ضابطہ ہے کہ خاصہ سال اول میں جتنے نمبرات ہیں، جس پوزیشن میں ہیں، پوزیشن سے کیا مراد ہے، آپ کی کون سی ڈویژن ہے، اس ڈویژن کے اندر مقبول میں ہے تو آپ کے مقبول میں نمبر لگیں گے۔ اگر آپ کی خاصہ سال دوم جو ہے جید کے اندر ہے، تقدیر میں آپ پاس ہیں تو جید کے حساب سے، اگر جید جدن ہے تو جید جدن کے اعتبار سے، اور اگر آپ ممتاز ہیں تو اس اعتبار سے آپ کے نمبرات درج ہوں گے۔ اصل بات یہ ہے۔ اور
تیسری بات، پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ اس تحتانی سند کی جو فیس ہوتی ہے وہ دفتری فیس 1300 روپے ہے. اس کی دفتری فیس جو کہ ہے 1300 ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. یہ تو وہ ہے میٹرک جنہوں نے کیا ہوا ہے ایسی طالبات کے لیے. اب جو غیر میٹرک ہیں، اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، بورڈ کی طرف سے ایسی طالبات جنہوں نے میٹرک کیا ہوا ہے، انہوں نے میٹرک کیا، ان کو تھوڑی سی وہ رعایت دیتے ہیں. وہ یہ کہ اگر مثال کے طور پہ کسی طالبہ کے نمبرات جو ہیں وہ خاصہ سال اول میں زیادہ ہیں اور خاصہ سال دوم میں کم ہیں. اب دفتر کا ضابطہ تو یہ ہے کہ خاصہ دوم کے اعتبار سے نمبرات لگتے ہیں تحتانی سند کے اندر، تو اس وجہ سے اس طالبہ کا نقصان ہوتا ہے اور وہ پریشان ہوتی ہے کہ ہمارے تو خاصہ سال اول میں نمبر زیادہ ہیں، وہ لگنے چاہیے. تو دفتر والے کسی حد تک جنہوں نے میٹرک کیا ہوتا ہے اس کو وہ رعایت دے دیتے ہیں، اگرچہ دفتر کا ضابطہ ہے خاصہ سال اول کے مطابق، خاصہ سال دوم کے مطابق تحتانی سند میں نمبر لگیں گے، لیکن اگر آپ کے تحتانی خاصہ سال اول کے اندر کشف و درجات کے اندر اگر آپ کے نمبرات زیادہ ہیں تو اس پہ آپ اس تقدیر کے حساب سے، اس پوزیشن کے اعتبار سے بھی اس فارم کے اندر اپنے نمبرات درج کر سکتے ہیں اگر آپ کے نمبرات زیادہ ہیں. اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، میٹرک کی سند کی تصدیق شدہ ساتھ نقل لگانی ہوگی. تو یہ آپ بینیفٹ لے سکتے ہیں. اب آتے ہیں غیر میٹرک کی طرف. تقریباً سیم طریقہ کار ہے، تھوڑا سا فرق سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ متعلقہ اس میں تو صرف تحتانی فارم کے اوپر تصدیق تھی نا مدرسے کی. اب یہاں کیا ہے غیر میٹرک طالبات کے لیے کہ متعلقہ جامعہ کے لیٹر پیڈ پر درخواست بھی لکھنی ہوگی تحتانی سند کے حصول کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اب درخواست کیسے لکھنی ہے مختصر سے سمجھا دیتا ہوں. بخدمت جناب ناظم دفتر وفاق المدارس ملتان جناب علی مؤدبانہ گزارش ہے کہ فلاں بن فلاں نے ام حبیبہ بن عبداللہ یا کوئی بھی، اس نے مطلب ہے کہ ہمارے جامعہ سے فاضلات ہیں اور انہوں نے خاص 6 سالہ کورس کیا ہوا ہے. اب کسی خاص مقصد کے لیے ان کو عامہ کی تحتانی سند کی ضرورت ہے، لہٰذا مہربانی فرما کر انہیں تحتانی سند جاری کی جائے. اسی درخواست کے اوپر آپ نے آگے یہ لکھنا، نیز جامعہ کا جو تحتانی سند کا نتیجہ درج ذیل یہ ہے. آپ نے اسی کے نیچے کیا لکھنا، نیز اس بچی کا، اس طالبہ کا تحتانی سند کا نتیجہ درج ذیل یہ ہے. اور نیچے پھر آپ نے 4 مطلب لکھ دینا جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا. مزید آپ کو میں فارم کے اندر بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے. تو آپ اس طرح نمبرات درج کریں گے. یہ کیا ہوگا، مدرسے کے لیٹر پیڈ پہ درخواست کے ساتھ ساتھ مصدقہ نتیجہ نمبر 1. نمبر 2 وہ تحتانی فارم پر بھی وہی تصدیق شدہ جامعہ کا نتیجہ ہوگا جیسے آلریڈی آپ کو پہلے بتایا ہے. اور وہی شرائط مدرسہ کا رجسٹر داخل خارج. اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ تقریباً باقی شرائط ایک جیسی ہیں، سیم ہے. جو پہلی شرط ہے نا، وہاں مدرسے کا لیٹر پیڈ ضروری نہیں ہے. یہاں مدرسے کے لیٹر پیڈ پر درخواست کے ساتھ ساتھ مدرسے کے لیٹر پیڈ پر نتیجہ بھی تحتانی کا یہاں مینشن کرنا ضروری ہے. اور یہ کن کے لیے، ایسی طالبات کے لیے جن کی میٹرک نہیں ہے، غیر میٹرک کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس فارم کے اندر نتیجہ ہمیشہ خاص سال دوم والا اس کے مطابق ہی لکھا جائے گا. یہاں طالبہ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہ کوئی بھی اپنی مرضی سے درج کر دے. نہیں، جو خاصہ سال دوم میں اس کا نتیجہ ہے اس کے مطابق ہی یہاں نتیجہ درج کیا جائے گا. اور دوسرا یہ کہ جو تحتانی فارم ہے میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا ہے. ویسے اگر مدرسے والوں کے پاس جامعہ کا رجسٹرڈ نہیں ہے جس میں انہوں نے وہ کیا ہوا ہے تو وفاق المدارس کی ویب سائٹ پر بھی آپ جا کے یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، داخلہ خواجہ فارم. تو اس کو نکال کر آپ وہی بچی کا نام ولدیت لکھیں، اس کا سن لکھیں چھوڑنے کا اور داخل ہونے کا، تو آپ اس پر مہر لگا دیں تو اس سے بھی وہ مطلب ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے فارم پر کرنے میں، مزید میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یا کوئی بھی آپ کو مسئلہ درپیش ہے تو آپ بذریعہ واٹس ایپ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو میں آپ کی جتنے رن مجھ سے ممکن ہوئی میں آپ کے ساتھ ضرور تعاون کروں گا. اب چلتے ہیں فارم کی طرف. فارم فل کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. تھوڑا زوم کرنا ہے اس کو. امید کرتا ہوں آپ کو فارم نظر آ رہا ہوگا. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ نام طالبہ، ٹھیک ہے نا. طالبہ کی جگہ میں نے بس یہ فرضی نام لکھا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ام حبیبہ. اس کے ساتھ ساتھ ولدیت میں کیا میں نے فرضی نام لکھ دیا، ولدیت عبداللہ. سکونت میں آپ نے ضلع لکھنا لاہور کا ضلع یا کوئی بھی ہے. اسی طرح یہ ڈاک خانہ جو آپ کو متعلقہ قریب ڈاک خانہ لگتا ہے، جیسے میں نے منصورہ ڈاک خانہ لکھ دیا، وہ لاہور کے اندر آپ وہ لکھ سکتے ہیں. ضلع لاہور ہے، صوبہ کیا ہے، پنجاب ہے. اچھا، اس کے ساتھ یہاں کیا تاریخ پیدائش لکھنی ہے، دن مہینہ کے ساتھ، یعنی کہ طالبہ جو اپنا فارم فل کر رہی ہے اس کا جو ڈیٹ آف برتھ وہ یہاں لکھے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ
یہ وہ سن لکھے گی جس کا ان کو تحتانی سند چاہیے، یہ اس کا سن لکھیں گی. مثال کے طور پہ آپ کو 215 کی تحتانی سند چاہیے تو آپ یہاں وہی سن لکھیں گی. نمبر آپ نے رول نمبر لکھنا ہے 786 جو بھی ہے. آپ اپنے متعلقہ جامعہ کا وہ لکھنا نام فاطمہ الزہرا لاہور، میں نے یہ فرضی لکھا ہے. اب آتے ہیں یہ نمبرات کی طرف. یہ اسی طرح نمبرات لکھنے ہیں، لیکن آپ کے خاصہ سال دوم، اگر آپ خاصہ اس کے میٹرک پاس ہیں تو اس اعتبار سے جو میں نے سمجھا دیا. اگر آپ کی غیر میٹرک ہے تو آپ نے خاصہ سال دوم کے اعتبار سے اپنے یہاں نمبرات درج کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ نے یہاں خط و کتابت کا موجودہ پتہ، جہاں آپ نے اپنی سند منگوانی ہے، جامعہ کے تھرو منگوانی ہے تو جامعہ کا ایڈریس لکھیں. اگر آپ نے اپنے گھر کے ایڈریس پہ لکھوانی ہے تو آپ اپنے گھر کے ایڈریس پہ اپنے یہاں ایڈریس بھی لکھ سکتے ہیں جہاں آپ نے منگوانی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ موت میں تصدیق کرے گا اس چیز کی، ٹھیک ہے نا، کہ یہ ہمارے طالبہ کے واقعی طالبہ ہے، جامعہ کی طالبہ ہے، تو اپنے وہ یہاں دستخط کرے گا، یہاں جامعہ کی مہر لگے گی اور یہاں ڈیٹ جو ہوگی موجودہ اسی دن کی ڈیٹ لکھی جائے گی. اچھا، اب نیچے لکھا ہوا ہے کہ درجہ عالمیہ کے کویف آپ نے یہ ضرور درج کرنے ہیں. اگر آپ درجہ عالمیہ کے کویف درج نہیں کریں گے تو آپ کا فارم نامکمل کو کیا جائے گا، تسلیم کیا جائے گا. تو اس میں کیا ہے، سمپل ہے، آپ نے اپنا رجسٹریشن نمبر لکھنا ہے جس کو رقم و تسجیل بھی کہتے ہیں. اور رقم و تسجیل عامہ سے لے کر دورے تک ایک ہی ہوتی ہے، تمام درجات کی الگ نہیں ہوتی، صرف ایک ہی ہوتی ہے. اس کو رجسٹریشن نمبر بھی کہتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا عالمیہ کا رول نمبر لکھنا ہے. میں نے فرضی لکھا 786. عالمیہ کا سن امتحان لکھنا ہے، جس سن میں آپ نے عالمیہ پاس کیا وہ لکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی مطلب ہے کہ جس درجے میں کامیابی حاصل کی ہے، جید جدن یا ممتاز میں جو بھی ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. اب یہ رجسٹریشن نمبر خاصا، اب یہ رجسٹریشن نمبر میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، یہ سب کا ایک ہی ہوتا ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، وہی والا رجسٹریشن نمبر دوبارہ یہاں لکھ دینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے درجہ عالمیہ کا جو ہے درجہ خاصہ کا یہاں آپ نے رول نمبر لکھنا ہے، اور پھر درجہ خاصہ کا بھی سن امتحان لکھنا ہے. اور اس میں کامیابی کا جو معیار ہے بھئی آپ جید جدن میں ہیں تو آپ وہ لکھیں گی. وہ اس لیے لکھنا ہے کیونکہ آپ کا تحتانی سند کا جو نتیجہ ہے وہ اسی کے اعتبار سے بنے گا. تو امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا یہ ٹاپک آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہا ہوگا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کو ذرا بھی نالج ملا ہے تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، جو نئے آنے والے ہیں اس کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ.